السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چائے زمزم اور عبد المطلب کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قبیلے جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت عزی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چائے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اس طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلے جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ مرور زمانہ سے اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چائے زمزم یعنی آب زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو زہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص پھر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، وما طیبہ کیا ہے؟ تو یہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، احفر زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، وما زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لا تنزف ابدا ولا تزم تسقى الحجیج الاعظم۔ وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رویا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی
اور کدال اور پھوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من زہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا ھذا طوا اسماعیل، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چائے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حادثوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا احلها لمغتسل ولیکن ہی لشارب حل۔ اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیلات طبقات ابن سعد اور خصائص کبریٰ اور زرقانی اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبد المطلب کی نظر۔ دوستو، چائے زمزم یعنی آب زمزم کے کھوتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کے یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا، اوفی بنذرک وفعل ما شئت، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نہر یعنی ذبح کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبح کے لقب سے ذبی کے لقب سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبح اور 2 ذبی کے فرزند۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن الذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ دو ذبی کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے، ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہو جاتی۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل ہی جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر اور دنی امور سے روکتے۔ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم یعنی بہن اور پھوپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے کو منع کرتے تھے۔ شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے، اور یہ وہ امور ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن کی تصدیق اور تاکید اکید مذکور ہے۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہیں ان میں سے اکثر کا قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے، مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح محارم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کی ممانت، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانت، انتہا۔ ان واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بخوبی منکشف ہو جاتا ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا تھا اسی قدر مکارم اخلاق اور محاسن آداب، انوار و برکات اور خوارق عادات کا ظہور ہوتا جاتا تھا۔ خصوصاً عبد المطلب کے سوانح زندگی میں جا بجا رؤیائے صالحہ یعنی سچے خواب جو کہ نبوت کا مبدأ اور آغاز ہے نمایاں طور پر دکھائی دیتے تھے۔ عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو رؤیا صالحہ یعنی سچا خواب اور الہامات سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی۔ صحیح مسلم میں واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ فرمایا۔ ابن سعد کی ایک مرسل روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشا اس بیان سے کسی قسم کا تفاخر مقصود نہیں بلکہ حقیقت حال کو واضح کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ ان کی منزلت اور مرتبہ سے واقف ہوں، اور حق جل شانہ کی ایک نعمت کی تحدیث اور اس کا اظہار مطلوب ہے کہ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایک برگزیدہ اور پسندیدہ خاندان سے مبعوث فرمایا۔ تفاخر اس کا نام ہے کہ اپنی بڑائی ہو اور دوسرے کی برائی، اپنی تعظیم اور دوسرے کی تذلیل۔ اظہار حقیقت کا نام تفاخر نہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیاء پر اپنے کسی کمال کا اظہار بھی واجب اور لازم نہیں، حتیٰ کہ ولی پر اپنی ولایت کا اعلان بھی ضروری نہیں، الا یہ کہ کسی وقت کوئی دینی مصلحت اس اعلان کے لیے داعی ہو، بخلاف نبی کے کہ اس پر من جانب اللہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کی طرف اپنے خداداد کمالات کا بھی اعلان کرے تاکہ امت اس کے مرتبہ سے واقف ہو اور ان کے کمالات سے مستفید ہو، اور اس کی ذات و صفات میں کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہ ہو جو خدا نہ خواستہ کسی بد نصیب کے لیے تخریب ایمان کا باعث بنے، اور تاکہ
جس طرح سے اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے مصطفیٰ اور مجتبی اور ہر حیثیت سے پسندیدہ اور برگزیدہ ہونے پر بھی ایمان لائے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور بطور فخر نہیں کہتا بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ، اے رسول تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، اور اگر تم بالفرض تم ایسا نہ کرو گے تو تم سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیام نہیں پہنچایا۔ مقصد یہ ہے کہ میں اس حکم کی تعمیل کے لیے نبوت اور رسالت کی طرف اپنی سیادت کا اعلان کرتا ہوں، حاشا مباحات اور تفاخر مقصود نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا، مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر صحت کی علامت اور آثار بالکل نمایاں اور ظاہر ہیں۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جہلیت کا تھا، اس لیے جبرائیل نے ظاہری افعال و اعمال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی۔ اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا۔ اس زمانے میں عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے ایسا توفق اور امتیاز حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کی ہم پلہ اور ہمسر نہیں تھی۔ نمبر 1، حسب و نسب۔ عربوں میں نسب دانی کا اس درجہ اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھے جاتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بطن سے ہے اور کون باندی کے بطن سے ہے، اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رزیلہ کا، جیسا کہ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضا، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج معلوم ہو جائے گا کہ کس نے حرہ آزاد شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے باندی کا۔ ایک جعلی شاعر کہتا ہے لو کنت من مازن لم تسبح ابلی بنو اللقیط من زحل بن شیابانا، اگر میں قبیلہ مازن سے ہوتا تو ایک سڑک پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے جو قبیلہ زحل بن شیبان کی طرف منسوب ہے ہرگز میرے اونٹ نہ پکڑ سکتے۔ باغرض تحقیر ان کو بنو اللقیطہ سے تعبیر کیا کہ وہ کسی شریف عورت کے بیٹے نہیں بلکہ سڑک پر سے اٹھائی ہوئی عورت کے بیٹے ہیں۔ نمبر 2، شجاعت۔ بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ جس وقت سارا عالم قیصر و کسریٰ کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا، عرب اس وقت باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کے بھی محکوم نہ تھے۔ جرأت کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک ادنا فقیر بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مرعوب نہ ہوتا تھا۔ نمبر 3، سخاوت و احسار۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے، خود بھوکے رہنا گوارا مگر مہمان کا بھوکا رہنا ناممکن۔ نمبر 4، قوت حافظہ اور ذکاوت۔ عرب کے حافظہ اور ذکاوت کا تو چار دانگ عالم میں ڈھنکا ہے، 100 شعر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا تھا۔ نمبر 5، غیرت و حمیت۔ غیرت و حمیت کا یہ حال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلے کی ادنا بے حرمتی اور یعنی کہ اپنی اور اپنے قبیلہ کی ادنا بے حرمتی پر جان و مال کو پانی کی طرح وہ بہا ڈالتے تھے۔ آپس کے جنگ و جدال اکثر بیشتر اسی وجہ سے ہوتے تھے۔ فساد و بلاغت۔ فساد و بلاغت میں کوئی زبان عربی زبان کی پاسنگ بھی نہیں، بلکہ اول تو کسی زبان میں علم بلاغت پر مستقل کتابیں نہیں، اگرچہ کچھ ہیں تو وہ سب عربی زبان کی کتابوں سے ماخوذ اور مسروق ہیں۔ دست قدرت نے ان کی جبلت اور فطرت میں یہ اخلاق و ملکات اور یہ جواہرات کمالات ودیت رکھے تھے، مگر جہل اور نادانی کی وجہ سے بے محل صرف ہو رہے تھے۔ لیکن انہی اخلاق اور ملکات کا جب تعلیم ربانی اور تلقین رحمانی سے رخ بدل گیا
تو یہی جہل قوم جو عملاً درندوں سے بھی بدتر تھی وہ ملائک سے بھی افضل اور بہتر ہو گئی، اور یہی قوم جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھی جب رائے خدا میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے کھڑی ہو گئی تو آسمان کے فرشتے سفید یا زرد یا سیاہ عمامے باندھ کر ان کی نصرت و اعانت اور ان کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے حاضر ہو گئے۔ بہرحال عرب کے لوگ اگرچہ افعال و اعمال کے لحاظ سے فی الحال اچھے نہ تھے، مگر اخلاق اور ملکات اور استعداد اور فطرت کے لحاظ سے نہایت پسندیدہ تھے۔ اعمال کی اصلاح سہل ہے، مگر اخلاق اور فطرت اور جبلت کا بدلنا ناممکن ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اس خاندان کو منتخب فرمایا تاکہ اس قوم سے جو نبی پیدا ہو وہ کامل الاخلاق، سلیم الفطرہ اور صحیح الجبلت ہو۔ اس لیے کہ نبی کے لیے کامل الاخلاق ہونا ضروری اور لازمی ہے تاکہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ عبداللہ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، اس لیے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس کو امام طحاوی نے مشکل الآثار میں اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ اسم اعظم ہست اللہ العظیم، جان جان و محی اعظم رمیم۔ تمام اسماء حسنہ اسم جلالہ کے تابع ہیں۔ اسم اللہ کے بعد اسم رحمان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد اس طرف مشیر ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکار یا رحمان کو۔ اس وجہ سے یہ دو نام سب سے زیادہ محبوب، اول عبداللہ جو اسم اعظم کی طرف مضاف ہے، اور دوسرا عبد الرحمن جو اسم رحمان کی طرف مضاف ہے، جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے۔ عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر من جانب اللہ یہ القاء کیا گیا کہ اس فرزند ارجمند کا نام تو ایسا رکھیو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو دوستو یہ تھے چند واقعات جو آب زمزم کے متعلق تھے اور آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کے بارے میں تھے۔ تو انشاءاللہ آگے یہ سیرت کا سلسلہ چلے گا، تو آپ سب نے مطمئن ہو کر بیٹھ رہے اور سننا ہے۔ ملتے ہیں کسی نے ایک اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک